ابھی 2-3 دن پہلے جناب ایک مولوی ہیں اور وہ آئے ہیں جناب میدان میں کودے ہیں امین القادری کا دفاع کرنے کے لیے اور حسام الحرمین کی حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے وہ میدان میں آئے کہ یہ ایک جھوٹی کتاب ہے، یہ ایک جعلی کتاب ہے، کہ اس کتاب کے اندر علماء حق علماء دیوبند کی کتابوں سے چند عبارات کو لیا گیا ہے اور جگہ جگہ سے عبارات کو کاٹ کر کے اس میں بیان کیا گیا ہے اور علماء حرمین شریفین کے سامنے اس کتاب کو پیش کیا گیا ہے۔ علماء حق علماء دیوبند کا یہ وتیرہ رہا ہے کہ حق کو حق کہا ہے، باطل کو باطل کہا ہے، جھوٹ کو جھوٹ کہا ہے اور سچ کو سچ کہا ہے۔ یہ علماء حق علماء دیوبند کی شان ہے اور یہ علماء حق علماء دیوبند کی پہچان ہے۔ ہم نے آخر میں یہ بات کہی حسام الحرمین کی یہ حقانیت ثابت کریں گے اور یہ شان بتائیں گے۔ ہم بھی آپ کی اس قسطوار ویڈیو کے منتظر ہیں کہ آپ وہ ویڈیو ڈالیے، حسام الحرمین کی حقانیت کو ثابت کیجئے، اس کی شان کو بتائیے اور پھر ہم بتائیں گے کہ اس کے اندر کیا جھوٹ بکا گیا ہے اور اس کے اندر کیا کیا خیانتیں کی گئی ہیں اور یہ جعلی کتاب، یہ جھوٹی کتاب، یہ خیانت سے بھری ہوئی کتاب کس قدر اس کے اندر خیانتیں کی گئی ہیں ہم عوام کے سامنے واضح کریں گے۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کچھ دن پہلے امین القادری نے ایک بیان دیا تھا جس بیان کے اندر اس نے علماء حق علماء دیوبند پر تبرہ بازی کی اور اس نے اپنی گندی زبان کو علماء حق علماء دیوبند پر استعمال کیا۔ جب اس پر علماء دیوبند سے تعلق رکھنے والے حضرت مولانا مفتی حسنین محفوظ نے اس کو مناظرے کا چیلنج کیا اور مناظرے کا چیلنج کرنے کے بعد اس نے مناظرے کے چیلنج کو قبول بھی کیا، اور جیسا کہ ہم نے بتایا تھا کہ اس نے مناظرے کے چیلنج کو مبہم انداز میں قبول کیا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ علماء اہل سنت مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہے، یعنی اس نے اپنی ذات کے لیے خاص نہیں کیا تھا کہ ہاں میں مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہوں، یا میں نے گالیاں دی تھیں، میں نے حسام الحرمین کا نام لے کر میں نے علماء حق علماء دیوبند کو گالیاں دی تھیں تو میں مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ایسے نہیں کہا، بلکہ اس نے اپنی جماعت کے مستند اور معتبر علماء کے تعلق سے یہ کہا کہ ہمارے معتبر اور مستند علماء مناظرے کے لیے تیار ہیں۔ چنانچہ جب یہ بات آگے بڑھی اور مناظرے کے سلسلہ آگے بڑھا تو آگے بڑھتے بڑھتے بات یہاں تک پہنچی کہ یہ اس مناظرے کے کینسل ہونے کی نوبت آ گئی اور یہ بات تھانے میں پہنچی اور پولیس میں پہنچی۔ پولیس نے آخری فیصلہ یہ سنایا کہ اب یہ مناظرہ نہیں ہوگا، یہ مناظرہ کینسل ہو گیا۔ اس کے بعد بات ختم ہو گئی، خاموشی اختیار ہو گئی دونوں طرف سے بات بالکل ختم ہو گئی۔ ابھی 2-3 دن پہلے جناب ایک مولوی ہیں اور وہ آئے ہیں جناب میدان میں کودے ہیں امین القادری کا دفاع کرنے کے لیے اور حسام الحرمین کی حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے وہ میدان میں آئے۔ آئیے ہم ان کی کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھتے ہیں اور ایک ایک کر کے ان کی بات کا جواب آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ دیکھیے سنیے جناب کیا کہہ رہے ہیں۔ سید امین القادری صاحب نے مالیگاؤں کی سرزمین پر وہابیوں دیوبندیوں تبلیغیوں کا رد کرتے ہوئے اور ان کے عقائد باطلہ کو عوام کے سامنے رکھتے ہوئے ایک بیان جاری کیا اور اس میں انہوں نے حسام الحرمین نامی کتاب کا ذکر کر دیا۔ حسام الحرمین کا نام کیا آنا تھا کہ پوری وہابیت و دیوبندیت کی چیخ نکل پڑی اور بے چین و بے قرار ہو گئے کہ یہ امین القادری نے کیا کر دیا، امین القادری نے حسام الحرمین کا نام کیسے لے دیا۔ مسلمانوں، یہ حسام الحرمین وہ کتاب ہے جو دیوبندیت کے تابوت میں آخری کیل ہے اور اس کا جواب دیوبندیوں سے 125 سال گزر چکا، نہ کبھی پہلے بن پڑا تھا، نہ آج ان کے پاس حیثیت ہے کہ اس کا جواب دے سکے اور نہ ہی انشاءاللہ تعالی کبھی آگے اس کا جواب دے پائیں گے۔ جیسا کہ آپ نے سنا، یہ کہہ رہے ہیں کہ حسام الحرمین کا جواب 125 سال سے نہ تو علماء دیوبند کی طرف سے آیا ہے اور نہ ہی آئے گا۔ یہ جناب نے اپنی اس ویڈیو کے اندر کہا ہے۔ میں جناب سے کہنا چاہتا ہوں کہ جناب آپ کو اتنا علم نہیں ہے، آپ کو معلوم نہیں ہے کہ علماء حق علماء دیوبند کی طرف سے نہ جانے کتنی مرتبہ اس کتاب کا جواب دیا جا چکا ہے، اور اسی زمانے میں حضرت مولانا مرتضی حسن چاندپوری رحمۃ اللہ علیہ نے الگ جواب دیا، حضرت مولانا منظور نعمانی رحمہ اللہ نے الگ جواب دیا، نہ جانے کتنے علماء نے اس زمانے میں حسام الحرمین کا منہ توڑ جواب دیا تھا اور یہ ثابت کیا تھا کہ یہ ایک جھوٹی کتاب ہے، یہ ایک جعلی کتاب ہے، کہ اس کتاب کے اندر علماء حق علماء دیوبند کی کتابوں سے چند عبارات کو لیا گیا ہے
اور جگہ جگہ سے عبارات کو کاٹ کر کے اس میں بیان کیا گیا ہے، اور علماء حرمین شریفین کے سامنے اس کتاب کو پیش کیا گیا ہے۔ اس کتاب کے اندر جھوٹ اور خیانت کو شامل کر کے اس کتاب کو تیار کیا گیا ہے۔ آگے دیکھیے جناب کیا کہتے ہیں۔ اس کے بعد مولوی حسنین نعمانی جو ہیں انہوں نے یہ پیترا کھیل دیا کہ مناظرہ امین القادری ہی کو کرنا ہوگا۔ ارے میاں، آپ اتنے دعوے کے ساتھ آئے تھے کہ حسام الحرمین میں جھوٹ ہے، حسام الحرمین میں دھوکہ ہے، فریب ہے، تو پھر جب آپ کے اندر اتنا حقانیت کا معاملہ ہے تو پھر آپ کیوں پیچھے بھاگ رہے ہیں؟ آپ کے سامنے سید امین القادری آئے یا کوئی اہل سنت کا دوسرا عالم آئے، آپ کو کیوں گھبراہٹ اور بے چینی ہو رہی ہے؟ آخر ایک ہی بات کی رٹ لگا کے رکھنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کے پاس علماء اہل سنت کا مقابلہ کرنے کی ہمت نہیں۔ الحمدللہ اہل سنت کی طرف سے تو آپ پر کوئی پابندی نہیں لگائی گئی، آپ ہی گفتگو کریں، آپ ہی مناظرہ کریں۔ اہل سنت کی طرف سے تو اس طرح کی کوئی پابندی نہیں ہے، اور آپ کی طرف سے اس بات کا رٹ لگانا یہ بتا رہا ہے کہ آپ کو کسی نہ کسی طریقے سے راہ فرار اختیار کرنی ہے۔ آگے جناب کہہ رہے ہیں کہ جناب مفتی حسنین محفوظ نعمانی دامت برکاتہم العالیہ نے امین القادری کو جو مناظرے کا چیلنج کیا ہے، تو صرف امین القادری ہی کو کیوں چیلنج کیا ہے کہ امین القادری ہی مناظرہ کرے گا؟ اور جناب یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے اندر ہمت نہیں ہے، ان کے اندر طاقت نہیں ہے کہ یہ علماء اہل سنت سے مقابلہ کر سکیں، اس لیے انہوں نے صرف امین القادری کو مخاطب کیا ہے۔ میں ان جناب سے کہنا چاہتا ہوں کہ جناب حضرت مولانا مفتی حسنین محفوظ نعمانی دامت برکاتہم العالیہ نے صرف امین القادری کو چیلنج نہیں کیا ہے، بلکہ حضرت نے یہ کہا ہے اور اپنے لیٹر پیڈ کے ذریعے سے بات ان تک پہنچائی ہے، اور یہ کہا ہے کہ دیکھیے جناب گالیاں آپ نے دی ہیں، لہٰذا جواب بھی آپ کو دینا ہے اور مناظرہ بھی آپ کو کرنا ہے، اور لیٹر پیڈ کے ذریعے سے بات پہنچائی کہ اگر آپ مناظرہ کرنا نہیں چاہتے ہیں یا آپ کے اندر ہمت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، تو آپ منع کر دیں کہ میں عاجز ہوں، اور لیٹر پیڈ پر لکھ کر یہ دے دیں کہ میں مناظرہ نہیں کر سکتا، تو پھر ہم تمہارے علماء سے بھی مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اس میں یہ نہیں کہا کہ ہم آپ کے علماء سے مناظرہ نہیں کریں گے۔ دیکھیے اس لیٹر پیڈ کے اندر آپ اس لیٹر پیڈ کو پورا پڑھیں گے تو آپ کو علم ہو جائے گا کہ اس کے اندر صاف یہ لکھا ہے کہ ہم آپ کے علماء سے بھی مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہیں، بشرطے کہ آپ یہ لکھ کر دے دیں کہ میں مناظرہ نہیں کر سکتا، تب ہم آپ کے علماء سے مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آگے دیکھیے پوائنٹ نمبر 3۔ آج تم نے مناظرہ رکوا بھی دیا کسی طریقے سے پرشاسن کا ہاتھ پیر جوڑ کر کے، تو سوال تو تمہارے سر پر آج بھی برقرار ہے۔ جناب کہہ رہے ہیں کہ آپ نے مناظرہ کینسل کروا دیا، اور پولیس کے ہاتھ پاؤں جوڑ کر کے آپ نے مناظرے کو کینسل کرایا ہے اور مناظرے کو رکوایا ہے۔ جناب خدا کا خوف کریں، اللہ سے ڈریں، آپ جھوٹ بول رہے ہیں، سری جھوٹ بول رہے ہیں۔ آپ دیکھیے ویڈیو دیکھیے کہ جو وہاں کی پولیس نے خود جاری کی ہے، اور اس ویڈیو کے اندر آپ واضح طور پر آپ کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ کسی ایک جماعت کی طرف سے لوگ نہیں گئے، بلکہ پولیس نے دونوں جماعتوں کے لوگوں کو بلایا تھا اور ان سے یہ بات رکھی تھی، اور آخر میں فیصلہ یہ دیا تھا کہ مناظرہ نہیں ہوگا، ہمارا شہر امن و امان کے ساتھ رہتا ہے، اس لیے ہم اپنے شہر میں جھگڑا کرانا نہیں چاہتے۔ یہ دیکھیے آپ بیان سنیے۔ ان دنوں دو مسلک کے درمیان کچھ تنازع چل رہا تھا، اور اس سلسلے میں مولانا امین القادری صاحب ان کی تقریر کے بعد مناظرے کی بات دونوں طرف سے چلنے لگی، جس کی وجہ سے شہر میں بہت تناؤ بڑھ رہا تھا اور سوشل میڈیا پر ہنگامہ بڑھ رہا تھا۔ اسی سلسلے میں آج دونوں طرف کے لوگوں کو پولیس ڈپارٹمنٹ کی طرف سے بلایا گیا۔ اسی سلسلے میں آج دونوں طرف کے لوگوں کو پولیس ڈپارٹمنٹ کی طرف سے بلایا گیا، اور لا اینڈ آرڈر کی بگڑتی صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے دونوں طرف کے لوگوں کو اس بات پر پابند کیا گیا ہے کہ وہ ہرگز مناظرہ نہ کرے، کیونکہ اس سے اس شہر کا امن و امان بگڑ سکتا ہے۔ یہ بات دونوں طرف کے لوگوں سے گفتگو کرنے کے بعد طے ہو گئی ہے کہ اب کوئی مناظرہ نہیں ہوگا۔ اسی سلسلے میں کوئی لیٹر بازی سوشل میڈیا پر لکھا یا بولا نہیں جائے گا۔ اس کا مطلب کسی بھی طرف سے کوئی بھی لیٹر نہیں آئے گا، کوئی بھی آڈیو ویڈیو کلپ ان سے بھی سوشل میڈیا پر نہیں آئے گی، اور اسی کے چلتے دونوں طبقے کے لوگوں کے جو نمائندے ہیں وہ بھی اس کا پورا خیال رکھے
कि इसके लिए पाबंद लगा दिया गया है। जैसा कि आपने सुना کہ پولیس صاف یہ کہہ رہی ہے کہ دونوں طرف کے لوگوں کو بلایا گیا اور دونوں طرف کے لوگوں سے بات رکھی گئی، اور آخر میں پولیس کا فیصلہ یہ رہا کہ اب مناظرہ نہیں ہوگا۔ دونوں مسلک سے تعلق رکھنے والے علماء سے یہ اپیل کی گئی، ان کے چاہنے والوں سے یہ اپیل کی گئی کہ نہ تو آپ کوئی لیٹر پیڈ جاری کریں گے نہ آپ کوئی لیٹر پیڈ جاری کریں گے، لہٰذا بات یہاں پر ختم ہو گئی اور مناظرے کو پولیس نے کینسل کر دیا۔ آگے دیکھیے پوائنٹ نمبر 4۔ یا ایک دو اور جو بیچارے، ان کی بھی آپ ذرا گفتگو سنیں۔ اگر ہم اہل سنت و جماعت کے حقیقی مصداق، احناف کے سچے ترجمان، علماء حق علماء دیوبند کے خلاف زہر اگلتے ہوئے ہمارے اکابر علماء حق علماء دیوبند کو گنڈا کہا ہے، اس میں علماء حق علماء دیوبند کو گالیاں دی، اور اس بیان کے اندر علماء حق علماء دیوبند پر زبان درازی کرتے ہوئے اپنی گندی زبان کو علماء حق علماء دیوبند پر گالی دینے کے لیے استعمال کیا۔ آپ نے وہ ویڈیو تو دیکھی ہوگی کہ جس ویڈیو کے اندر اس نے اپنی گندی زبان کو علماء حق علماء دیوبند پر استعمال کیا ہے، اور اپنی گندی زبان سے علماء حق علماء دیوبند جیسی پاک شخصیات کے لیے اپنی زبان کو استعمال کیا۔ کہ بار بار بس انہیں یہی گردانیں کرنا پڑ رہی ہیں، علماء حق علماء دیوبند، علماء حق علماء اہل سنت علماء دیوبند، یہ اتنی گردانیں انہیں اس لیے جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ انہوں نے کاٹ پیٹ کر یہ ویڈیو لگائی، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ ان کو یہ رٹ لگوائی گئی ہے، گردان کرائی گئی ہے، علماء حق علماء دیوبند، علماء حق علماء دیوبند۔ ارے بھائی، حق کو حق نہ کہا جائے تو کیا کہا جائے؟ جو علماء حق ہیں انہی کو تو حق کہا جائے گا، یا آپ جیسے علماء سو کو بھی علماء حق کہا جائے؟ علماء حق علماء دیوبند کا یہ وتیرہ رہا ہے کہ حق کو حق کہا ہے، باطل کو باطل کہا ہے، جھوٹ کو جھوٹ کہا ہے، اور سچ کو سچ کہا ہے۔ یہ علماء حق علماء دیوبند کی شان ہے، اور یہ علماء حق علماء دیوبند کی پہچان ہے۔ لہٰذا آپ کا یہ کہنا کہ یہ رٹ لگوائی گئی ہے، یہ گردان کرائی گئی ہے، یہ تو آپ کا لغو ہے اور فضول ہے، اس لیے کہ جو حق ہوتا ہے اسی کو حق کہا جاتا ہے، جو علماء حق ہیں انہی کو حق کہا جائے گا، اور انہی کے ساتھ علماء اہل سنت والجماعت کا لقب بھی انہی کو دیا جائے گا۔ آگے دیکھیے پوائنٹ نمبر 5۔ ایک آخری بات، اور انشاءاللہ تعالی حسام الحرمین یہ کتاب کون سی کتاب ہے، یہ کیوں وجود میں آئی، اس میں کیا ہے، اور اس کو سن کر آخر کیوں دیوبندیوں کے پسینے چھوٹتے ہیں، کیوں اس کا نام لیتے ہی دیوبندیت کے اندر زلزلہ آ جاتا ہے، وہ انشاءاللہ تعالی اب ہم قسط وار عوام اہل سنت کے سامنے رکھیں گے۔ حسام الحرمین کی شان کیا ہے اور حسام الحرمین کی حقانیت کیا ہے۔ جناب نے آخر میں یہ بات کہی، حسام الحرمین کی یہ حقانیت ثابت کریں گے اور یہ شان بتائیں گے۔ ہم بھی آپ کی اس قسطوار ویڈیو کے منتظر ہیں کہ آپ وہ ویڈیو ڈالیے، حسام الحرمین کی حقانیت کو ثابت کیجئے، اس کی شان کو بتائیے، اور پھر ہم بتائیں گے کہ اس کے اندر کیا جھوٹ بکا گیا ہے اور اس کے اندر کیا کیا خیانتیں کی گئی ہیں، اور یہ جعلی کتاب، یہ جھوٹی کتاب، یہ خیانت سے بھری ہوئی کتاب کس قدر اس کے اندر خیانتیں کی گئی ہیں ہم عوام کے سامنے واضح کریں گے۔ اس کے بعد دیکھیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ حسام الحرمین اس کے اندر خیانتیں ہیں، یہ جھوٹی کتاب ہے، یہ جعلی کتاب ہے، اس کے اندر علماء حق علماء دیوبند کی عبارتوں کو کاٹ پیٹ کر قطع و برید کر کے اس کے اندر شامل کیا گیا ہے۔ آپ قسطوار ویڈیو ڈالیے، ہم بھی قسطوار انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کی ویڈیو کا جواب دیتے ہیں۔ تو محترم ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے بارے میں کیا رائے بنتی ہے آپ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں، اور اللہ تبارک و تعالی سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو علماء سو سے بچائے اور علماء حق کی اتباع کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین فقط والسلام۔